اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان ظاہر کے دھوکے سے کیسے نکل سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ظاہر کا دھوکہ تو ہے، اور دھوکہ یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ظاہر میں ہیں اور باطن دکھ نہیں رہا۔ جب کوئی چیز نظر نہیں آتی تو کوئی نہ کوئی ایک تصور آپ کو بنانا ہوتا ہے۔ باطن نظر نہیں آ رہا اور ظاہری ہے، پھر ظاہر کا دھوکہ ہی آپ کو لگے گا۔ اس سے نکلنے کی، ظاہر کے دھوکے سے نکلنے کی دو چیزیں ہیں بنیادی طور پہ قرآن کے حساب سے، کہ آپ ذرا سوچیں، انسان ذرا سوچے کہ بھئی میں کیا ہوں، یہ کن حالات میں آ گیا ہوں، کن حالات میں آ گیا ہوں، یہ خود سوچنے کی اس کو ضرورت ہے۔ آیا میرے پہلے سے یعنی میں نہیں تھا، کیسے پیدا ہو گیا، کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا، یہ تو سوچنا بنتا ہے نا، یہ تو سوچنا بنتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک باپ ہے مردان میں، ایک دکاندار ہے، بڑا سٹور ہے، وہ باپ بھجوا دیتا ہے اس کو اپنے بیٹے کو نواب شاہ۔ سخت گرمی کا موسم ہے، نواب شاہ میں سخت گرمی پڑتی ہے، اور وہ بھجوا دیتا ہے، اس کو 3 لاکھ روپے دیتا ہے مثال کے طور پہ، اور اسے 3 دن کا ٹائم دیتا ہے، لیکن بتاتا نہیں ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا لانا ہے۔ یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اگر اس نے نہ بھی بتایا تو یہ اس ریل گاڑی میں سوار کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تو بیٹا باپ سے پوچھنا نہیں بنتا؟ اگر باپ نے نہیں بتایا تو بیٹے کو پوچھنا بنتا نہیں ہے کہ بھئی ابو کیا لانا ہے وہاں سے نواب شاہ سے، اتنی سخت گرمی ہے، مجھے کیوں بھجوا رہے ہیں وہاں؟ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ لیکن ہم نہیں گئے، ہم آ گئے یہاں عالم تکلیف میں آ گئے۔ یہ تکلیف ہے، تکلف ہے اور تکلیف ہے، یہ وہ عالم نہیں ہے ہمارا، اصل عالم نہیں ہے، اس میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن یہ تکلیف ہے۔ آپ دیکھیں روزی کے مسائل آ جاتے ہیں، اور بہت سے مسائل آ جاتے ہیں انسان کو، مطلب پڑھنا ہوتا ہے، پھر جاب ہے، تعلیم ہے، جاب ہے، پھر شادی ہے، اولاد نہ ہو تو وہ پھر ایک اور وہ مصیبت ہوتی ہے۔ یہ ساری عالم تکلیف اسے کہتے ہیں۔ عالم تکلیف ہیں، آپ آئے ہیں، ہر شخص کے کوئی نہ کوئی مسائل ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب یہ ہے کہ پوچھنا تو ضرور بنتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے خالق سے کہ تو نے مجھے کیوں بھجوایا ہے، میں کون ہوں۔ سب سے پہلے سوچنا یہ بنتا ہے کہ میں کون ہوں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کون ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ میں تو یہی ہوں جو کچھ نظر آ رہا ہوں۔ یہ ہم خیال یہ کرتے ہیں کہ میں یہی ہوں، حالانکہ ہم تو یہ نہیں ہیں۔ ہماری یہ شکل و صورت اور یہ جسم تو ہمارا ہے ہی نہیں، یہ ہم پہ گواہی دے گا قیامت کے دن کہ بھئی یہ جو ہے اس نے یہ کام کیے ہیں۔ تو یہ ہے کہ سوچنا چاہیے۔ قرآن کے حساب سے 2 چیزیں ہیں۔ قرآن کے حساب سے اللہ تعالیٰ میں فرماتا ہے کہ دوزخی جب دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ ایک بات کہیں گے، لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم دوزخ والوں سے نہ ہوتے۔ اس دھوکے سے نکلنے کے لیے ضروری ہے اپنی عقل کا استعمال۔ عقل ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی آپ سوچتے ہیں، کتنی آپ فکریں کرتے ہیں دنیا کے لیے، کیا ہوگا کیا ہوگا، ایک کاروبار شروع کرتے ہیں 10 مرتبہ سوچتے ہیں۔ تو یہ سوچنا بنتا ہے، پھر پوچھنا بنتا ہے۔ آپ خود اندازہ نہیں لگا سکتے اس سوال کا جواب کہ آپ ہیں کیا، آپ کا مقصود کیا ہے، مقصد کیا ہے اس سفر کا، اور اس کی طرف کامیابی کا راستہ کون سا ہے۔ یہ کسی کی پھر بات سننا پڑے گا، کسی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوالات کیے۔ تو بہرحال یہ 2 چیزیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم